ان میں رب ذوالجلال نے واضح کر دیا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا جس امت کو فائدہ تمہارا سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وقت میں مختصر ہے۔ آگے دلیل ہے کہ تم بہترین کیوں، اس پر ضرورت ہے توجہ کرنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ جو خیر امت کا تاج ہے یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا نہیں، یہ صرف اہل بیت کے لیے بھی نہیں، یہ صرف صحابہ کے لیے بھی نہیں، کس کے لیے ہے؟ فرمایا قیامت تک جو رب کی شرطیں پوری کرے گا اللہ اس کو تاج عطا فرما دے گا۔ قیامت تک کے آنے والی امت کو خیر کہا گیا، اور اس میں ایک بات تو طے شدہ ہے، وہ ہمیں اللہ کے فضل سے میسر ہے۔ رب کا فضل رہے ہم سے وہ ڈگری کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تھا میرے صحابہ جانتے ہو ای الخلق اعجب ایمانا، سب سے زیادہ تعجب کس کے ایمان پر ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے 3 جواب دیے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ اور صحابہ۔ فرمایا یہ جواب درست نہیں، انبیاء کرام اللہ کو مانتے ہیں تو تعجب کیا ہے، ان کے سینے پہ وحی اترتی ہے، فرشتے مانتے ہیں تو تعجب کیا ہے، وہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ تم مانتے ہو تو تعجب کس چیز کا ہے؟ فضیلت تمہاری اپنی جگہ، تم مجھے دیکھتے ہو رب کا کلمہ پڑھتے ہو، ایسی زخم تمہیں لگ جائے، تمہاری وفاؤں کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا چہرہ تو تمہیں نظر آتا ہے۔ ہم کروڑوں مل جائیں صحابہ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے، مگر ایک امت کو جو شان آخر تک ملی ہے وہ کیسی عظیم شان ہے۔ فرمایا میرے صحابہ الذین جاؤوا من بعدی، تعجب ان لوگوں کے ایمان پر کرو جو مجھے دیکھ نہیں سکیں گے کلمہ پھر بھی میرا پڑھیں گے۔ یہ بھی تھوڑی سی بات، لوگ نبیوں کے سامنے بالمصافہ ان کے نہیں مانتے تھے کہ رب ایک، انہیں نہیں مانتے تھے۔ کون ہے اس مجمع میں جس کو نبی علیہ السلام نے کہا پڑھ کلمہ خدا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں؟ ایک بھی ایسا نہیں، اور پورے مجمع میں کون ہے چیلنج سے کہتا ہوں ایک بھی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ ایسا نہیں ہوگا مجمع میں جسے آج تک یہ شک گزرا ہو کہ اردو بازار لاہور میں جو قرآن چھپا ہے پتہ نہیں نبی علیہ السلام سے اترا بھی تھا یا نہیں اترا ہے۔ کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو کوئی بندہ، یہ اس کو شک خیال بھی نہیں آیا، تو پھر ماننا پڑے گا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ اتنے عظیم ہوں گے نہ جبریل کو آتے دیکھیں گے نہ مجھے قرآن سناتے دیکھیں گے، قرآن کتابی شکل میں جلد ہوگی ان کے پاس پہنچے گا، وہ ایک بار بھی نہیں کہیں گے کہ آپ اترے تو مانتے ہیں، وہ چومیں گے سینے سے لگا لیں گے۔ اور یہ بھی اس امت کی برتری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک امت بھی ایسی ہے کہ جن کے نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 14 صدیوں سے زائد وقت گزر چکا ہو اور ایمان پھر بھی کلیجوں میں تازہ ہو، کوئی مثال ایسی نہیں۔ تو یہ ایک عمومی ایک فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو خصوصی خیر کا مصداق بننے کا معاملہ ہے وہ یَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم اس واسطے اچھے ہو کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے تم روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کو تم ماننے والے ہو۔ یہ ہے شان۔ آج جو ہماری عظمت کی دلیل ہے وہ دلیل بلائی جا رہی ہے، عظمت کی جو دلیل ہے اسے پس پردہ کیا جا رہا ہے۔ آج یہ پالیسی گھڑی جا رہی ہے اپنے گھر میں جو کوئی کرے تمہیں کیا ہے، اگر کوئی گانے سنتا ہے کان اس کے شیطانی پیشاب کی گٹر بن گئے تو تجھے کیا، اگر کسی سانپ بے حیا ہے تم کیوں کہتے ہو نیچے کر، تجھے کیا۔ آج یہاں تک کہا جانے لگا کہ جس کو عورتوں کی بے پردگی پر اعتراض ہے وہ آنکھیں بند کر لے، یہ اسلام آباد سے یہ صدا اٹھنے لگی، کفر کی صدا۔ آج یہ کہا جانے لگا کہ تم کسی کو نہ چھیڑو، جو کوئی کرتا رہے، کوئی زانی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، جو کچھ بھی کرے، کوئی بد عقیدہ ہے، ناموس رسالت کے خلاف بھونکتا ہے یا الوہیت کے خلاف بولتا ہے، تم اس کو کچھ نہ کہو، تم اپنی طرف متوجہ رہو۔ اگر یہ پالیسی امت کی ہوتی تو آج تک دین نہ پہنچتا۔ یہ پالیسی اس امت کی نہیں۔ آج یہ بھی کہا جاتا ہے محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ شیطان کا کھڑا ہوا پیغام ہو سکتا ہے، یہ رحمان کا پیغام نہیں ہے۔ میرے محبوب
محمود علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو الحب فی اللہ والبغض للہ، فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض بھی رکھنا، اللہ والوں سے پیار اور اللہ کے دشمنوں سے بغض، یہ ملے تو پھر جا کر فضیلت ملتی ہے۔ اب ایسے ماحول میں ہمیں جینا پڑ رہا ہے، ہر طرف اندھیرے چھا گئے ہیں، ہر طرف ظلمتیں ہیں، ایک آسرا ہے ہمارے پاس محبوب علیہ السلام کا دیا ہوا قرآن اور آپ کا فرمان، اور پھر اس محبوب کی طرف دھیان۔ اہل سنت و جماعت اگر آج آپ نے اپنے اس فرض کو محسوس نہ کیا تو کل معاف نہیں کیا جائے گا، پانی سر سے گزر گیا پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ آج اگر کسی کو اپنے زہد پہ فخر ہے اور اپنی بادشاہی پہ گھمنڈ ہے، یا تو میں تو تہجد گزار ہوں نا، اگر محلے والے نماز نہ پڑھے تو مجھے کیا ہے، میں کیوں کہوں ان کو وہ نہ پڑھے نہ پڑھے، میں تو رات مسلح پہ گزارتا ہوں، اگر محلے کے جوان رات ڈاکے کرتے تو مجھے کیا؟ اس شخص کو سوچنا چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل چلو فلاں بستی کو الٹا کرو۔ جبریل کہنے لگے ان فیہم عبدک فلانا لم یأتک طرفۃ عین، اے اللہ میں بستی الٹی تو کرتا ہوں لیکن ان میں ایک بہت بڑا متقی انسان ہے۔ کتنا بڑا؟ اس نے زندگی میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ سوچ لینا، سال تو بڑی دور کی بات، مہینہ تو بڑی دور کی بات، ہفتہ تو بڑی دور کی بات، دن رات تو دور کی بات، گھنٹہ تو دور کی بات، اور پورا منٹ تو دور کی بات۔ جبریل کہنے لگے ایک سیکنڈ بھی ہے اللہ اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، اتنا پرہیزگار اس بستی میں ہے، اسے نکال کے باقی بستی کو الٹا کر دوں؟ رب ذوالجلال نے کہا نہیں، اسی کے ساتھ الٹا کرو، اسی کے سمیت، وہ بچ نہ پائے، اسے بھی رگڑا ضرور دو، وہ بھی ساتھ مرے۔ جبریل علیہ السلام کو تعجب پڑا تھا، اتنا نہ اس نے زندگی کے مزے لیے، نہ شرابیں پی، نہ وہ رات کو جی بھر کے سویا، نہ اس نے اپنے نفس کو سیر کرائی، دن رات رب کو سجدے کرتا رہا اور پھر ساتھ ہی مارا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے کہا سن لے جبریل، ان وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، میں کیا کروں اس کے سجدوں کو، کیا کروں میں اس کے روزے کو، کیا کروں اس کی تہجد کو، کیا کروں میں اس کی آخر سحرگاہی کو، جب اس کے ہوتے ہوئے شیطان ننگا ناچتا رہا۔ یہ صوفی باہر کیوں نہ نکلا، یہ کیوں نہ بولا، اس نے بدی کو کیوں نہ روکا، اور رہا جبریل اس کے چہرے کا رنگ بھی نہ بدلا، کم از کم اسے غصہ تو آتا، اس کے ہوتے ہوئے میرے دین کا مذاق اڑایا گیا، اس کے ہوتے ہوئے قوم بازی میں ڈوبتی رہی، اس کے ہوتے ہوئے حدود اللہ کو پامال کیا گیا، اس کے ہوتے ہوئے خواتین بل کے نام پر زنا کے اڈے کھولے گئے، یہ کیوں نہ بولا؟ جبریل میں اس کو دیکھتا ہوں، اس نے مسلح بچایا ہے، محلہ نہیں بچایا۔ جبریل میں اسے قبول کرتا ہوں جو مسلح بھی بچاتا ہے، محلہ بھی بچاتا ہے۔ اتنی ضرورت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہمارے تو پلے کچھ نہیں۔ وہ جو اتنا بڑا پرہیزگار تھا پھر بھی مارا گیا۔ اس واسطے آج وقت ہے ہم خود سمجھیں اور آگے سمجھائیں، اور یہی مقصد ہے ان مدارس، اور اسی وجہ سے امریکہ کو ان مدارس سے تکلیف، سب سے بڑا حملہ مدارس کے اوپر ہے۔ ہر لحاظ ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مدارس کو دبانے کی کوشش۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جذبے یہاں سے اگتے ہیں اور نسلیں یہاں سے سنورتی ہیں اور شیر یہاں پیدا ہوتے ہیں، مفتی محقق مدرس اور کائنات کی آنکھ کا سرما یہاں سے نکلتا ہے، اجالے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ وہ اس واسطے مدارس کو بند کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنا فضل کرے ایسے درویش انسانوں پر جو کسی کی ایڈ کی طرف نہیں، ماہ مدینہ کی چمک لیتے ہیں، دنیا میں بانٹتے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سا یہ سمجھتے ہو کہ محلے کا مدرسہ ہے اور اس کا محلے پہ اثر ہے؟ امریکی تھنک ٹینک کو کیڑے پڑ گئے ہیں جس بات سے
وہ یہ تمہارے مدارس ہیں۔ جب اس کے دستار فضیلت سے 28 حفاظ جب قرآن پڑھ کے نکلے، اس خبر سے سکتا تاری ہے مغرب پر کہ ہم قرآن کیسے ختم کریں گے، نئے 28 سینوں میں لے کے آ گئے۔ اس قرآن کو سمجھنا، اس کو آگے پھیلانا یہ ضرورت ہے۔ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج ہمارے لیے صداقت کو دبانے کے لیے ایجنسیاں ہر طرف سے سب کچھ مسلط ہو چکی ہے، اور یہ کہتے ہیں جو ہم گئے وہ تم نے بولنا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم یہ علماء حق اہل سنت و جماعت ڈیزل لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کا یہ کردار ہے۔ یہ کہتے ہیں پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے راہیں بدل جانا نہیں آتا۔ یہ ہر دور میں حق پرستوں کا شیوا رہا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس کے لیے مواد کیسے ملے گا؟ وہ ہے قرآن مجید، وہ ہے سنت، اور اس کے لیے یہ مدرسہ۔ تو یہ ہے تمہارا بیس کیمپ۔ مدرسہ یہ محلے کی ضرورت نہیں، امت کی ضرورت کو پورا کر رہا، اور اس سے جا کر جو فصل پکتی ہے اس کی وجہ سے ہر وقت امریکہ خائف ہے، برطانیہ خائف ہے، یہودی خائف ہے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے ان کو مزید خائف کرنا ہے۔ اور خائف تب وہ ہوں گے قرآن سینوں میں ہوگا، نور قرآن کا چہروں پہ ہوگا۔ ان کو ڈر آئے، یہ صرف زبان سے نہیں، یہ دل سے پڑھنے والے ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پکڑا گیا وہ پرہیزگار۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس کے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلا؟ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری باتوں سے فائدہ کیا ہوگا، تمہارے بولنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں جواب میں، بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی نہیں سنورتا نہ سنورے، رب کے دربار میں تو حاضری لگے گی، کیونکہ وہاں تو نمبر صرف چہرے کے رنگ کے بدلنے کے بھی ہے۔ فرمایا جبریل میں اس کو بچاتا اگر اس کے چہرے کا رنگ بدلتا، اسے غصہ آتا جب قوم کی بیٹیوں کو سڑکوں پر میراتھن کے نام سے نچوایا جا رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ جب لوگوں کو شراب کے پرمٹ دیے جا رہے تھے، اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ جبریل سنو، جو ایسے حالات کے اندر اور نہ صحیح غصے میں تو ہونا، اور کہے لوگوں اللہ کے نظام اور شریعت سے بغاوت کرنے والوں سنو، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اے گانے سننے والوں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اے غیر محرم کی طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے والوں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اے کم بولنے کم ناچنے کو چرت نہ سمجھنے والوں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اے قوم کی غیرت کا امریکہ کی منڈیوں میں سودا کرنے والوں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ جو شخص اپنے چہرے کے رنگ سے بھی ظاہر کرے گا، قیامت کے دن وہ بھی بخشا جائے گا۔ محتشم سامع حضرات، یہ دیکھیے اس کا مرتبہ کتنا ہے۔ ویسے تو میں کہہ رہا ہوں یہ دلیل ہے سرداری کی، دلیل وہ ہوتی ہے کسی کی ترجیح کی جو اور کسی میں نہ ہو۔ میرے کلاس فیلو اور اس زمانے کے بہت بڑے مدرس مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف فرما، یہ امر بالمعروف کو دلیل بنایا گیا اس امت کی سرداری کے لیے، حالانکہ یہ کام تو پہلی امتیں بھی کرتی رہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو انہوں نے بھی کیا، پھر وہ بھی سردار ہونی چاہیے۔ اگر اس وجہ سے سرداری دی گئی ہے تو پھر ان کو بھی سردار بنایا جاتا۔ تو محتشم سامع حضرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے 3 گریڈ ہیں۔ پہلی امتوں کا ہم انکار نہیں کرتے، انہوں نے یہ کام کیا تھا مگر نارمل سا تھا۔ جس طریقے کا یہ کردار اس امت نے ادا کیا ہے کوئی امت نہ کر سکتی، اس پر دلیل ہے۔ کون سی امت ہے وہ کہ جس امت میں
بروں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے صرف اس امت پہ اعتماد کر دیا اور عذاب کو نازل نہ کیا. کون سی امت ہے؟ کوئی امت نہیں. دکھاؤ کہیں بدر. جی پولیس والے طرف گانا بھی ساؤنڈ کی آواز بند کر دی. یہ تو ساری ساؤنڈ کی آواز ہی چوکا تک نہیں پہنچتی. گل کر آواز بھی لوگ تک نہیں پہنچتی. انشاءاللہ آواز پہنچے گی اور یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کل انہوں نے بھی اللہ کے سامنے حساب دینا. گانے بجانے کی آوازیں وہ ساری فضا گندی ہو چکی ہے. 10 دروازے بند کر کے بیٹھو پھر بھی گانے کی آواز گلیوں میں آتی ہے. اور یہ اللہ کے قرآن کی آواز کو دبانا اور امریکہ کی رضامندی کے لیے یہ کسی مومن کا وقار اور شعار نہیں ہو سکتا. اب دیکھنا کیا صورتحال ہے. سب سے میرا تو بیٹا مختصر ہے. بات صرف جواب دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ان امتوں میں امر بالمعروف تھا اللہ کے دل منکر. وہاں سمجھانے کے لیے ایسا جہاد وہ نہیں کر سکیں جیسا جہاد اس امت نے کیا. اور جہاد میں بھی اب 2 نمبر لوگ آ جا گئے ہیں اور اس کو بھی معاذ اللہ ایک داغ بنایا جا رہا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر پہلی امتوں میں یہ وصف تھا کامل درجے کا تو پھر ان کے ماحول کا بھی کوئی بدر ہو کوئی احد ہو پھر کیوں عذاب اتار کے بس یہ الٹا کیا جاتا تھا. پھر قوم کے بیٹے بروں کو سمجھاتے اور ان کو سیدھا کرتے. ایسا نہ ہوا. یہ صرف اس امت کی شان ہے. دیکھو کہیں بدر کہیں احد کہیں خندق اور کہیں کربلا. یہ شان ہے اس امت کی جو کسی امت میں موجود نہیں ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے تمہیں اس لیے سرداری کا تاج عطا فرمایا ہے. یہ سبب ہے کہ تؤمنون باللہ کو 3 نمبر پہ ذکر کیا گیا. ورنہ اللہ پر ایمان تو مقدم ہے ہر چیز پر. وہ اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بعد میں ہونا چاہیے. لیکن ایمان باللہ کو اس جگہ پہ 3 نمبر پہ ذکر کیا گیا. تو مطلب کیا تھا؟ یہ تو ہے ماضی الاشتراک. پہلی امتوں کے اچھے لوگ جو تھے ماننے والے مومن تو وہ بھی تو پھر ترجیح نہیں بن سکتی تھی. اس کو پیچھے رکھا گیا کہ ایمان ان کا بھی ہے جو مان گئے تھے صحیح. ایمان ان کا بھی ہے مگر جو جہاد ان کا ہے وہ ان میں نہیں ہے. اللہ نے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس امت کی سرداری کا سبب بنا دیا. اس واسطے یہ جو ہماری حقیقت ہے اصل ہے ہم اس سے کس طرح دستبردار ہو جائیں. اچھائی کا حکم دیں گے انشاءاللہ برائی سے روکیں گے. اور جو اس صورتحال میں ہمارے لیے پورا امتیاز ہے وہ اپنی اپوزیشن سے جو امت کی اپوزیشن ہے اس سے باخبر رہنا. یہود و نصارہ ایکسپائر ہو چکا ان کا دین. جس نے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد محبوب علیہ السلام کو نہیں مانا ڈبل مجرم ہے. اور جو مان گیا اس کو 2 کتابوں پر ایمان کا ثواب مل گیا. محبوب علیہ السلام سے عبادہ بن صامت روایت کرتے کتنا فرق چاہا سرکار نے ان سے کہ وہ اور ہیں ہم اور ہیں. ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے. محبوب علیہ السلام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی شخص کا جنازہ پڑھنے کے بعد اسے تدفین کے لیے لے جاتے تھے تو جب تک لاحد میں رکھا نہیں جاتا تھا نبی علیہ السلام نہیں بیٹھتے. تو ایک شخص کا جنازہ تھا پڑھ دیا, اب لاحد میں رکھنا تھا تو نبی علیہ السلام کھڑے تھے کہ لاحد میں رکھا جائے تو بیٹھے. فجاء حبر من الیہود, ایک یہودی آ گیا تو اس نے کہا نحن ہکذا نصنع, یہی ہمارا بھی طریقہ ہے. یعنی وہ نبی علیہ السلام کو اپنے لیے نرم کرنا چاہتا تھا کہ جیسے آپ نہیں لاحد میں رکھنے سے پہلے بیٹھتے ہم بھی نہیں بیٹھتے, تاکہ پتہ چل جائے ہمارا تمہارا آپس میں اشتراک ہے, آپس میں ہم کچھ نہ کچھ ایک جیسے ہیں. جب اس نے یہ جملہ بولا فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار فوراً بیٹھ گئے اور کیا فرمایا خالف الیہود, میری امت ان جیسا کام نہیں کرنا. فوراً بیٹھ گئے. پہلے کھڑے تھے
جب اس نے کہا نا کہ ہم یہی کرتے ہیں، اگر تم کرتے ہو پھر ہم یہ نہیں کرتے. یہ عزم ہونا چاہیے امت کے اندر. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری لفظ بولے تھے اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکالو. ان لوگوں کو اپنی مسجدوں میں داخل کرنا یہ کس اسلام کی خدمت؟ نکالنے کا حکم دیا گیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ گئے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی یہود سے جا کے کھجوروں کا حساب لیتے تھے. موطا امام محمد میں ہے، یہودیوں نے عورتوں کے سارے زیور اتارے اور ان کے سامنے ڈھیر کر دیے. ابن رواحہ یہ لے لو اور حساب میں کچھ تخفیف کر دو. کرپشن کے لیے رشوت دی. حضرت ابن رواحہ نے کہا یا معشر الیہود، اے یہودیو، انتم شر الخلق الیہ، اس دنیا میں تم سے بڑا کوئی شرارتی نہیں. ان کے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے اور واضح کیا کہ یہ رشوت ہے، اور جس نے اپنا سودا دربار رسالت میں کیا ہو اس کو تمہارا سونا نہیں خرید سکتا. اس واسطے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے آج ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. یہ ایک مختصر سا سبق تھا. اسی مقصد کے لیے ہم نے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی بنیاد رکھی ہے، جو ملک میں اور بیرون ملک یہ پیغام عام کر رہا ہے. میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں، یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے، پھر گونج اٹھے جس سے ملائک کے نشیمن ان خاک نشینوں کو وہ سوزے جگر دے. بے شرم و حیا جس کے ہر آن میں پہرا، ملت کے جوانوں کو وہ پاک نظر دے. جی حضرت زہرا نے جو چادر کو تقدس اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے. تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تند ہوا دے، انہیں طاقت پرواز دے، شاہی کا جگر دے. گھر چھوڑ کے آئے ہیں جو بزم حکم میں، ان تازہ شگوفوں کو طیبہ کا خبر دے. بے چین ہے ہر آن جو حرمین کی خاطر، ان عشق کے بندوں کو طیبہ کا سفر دے. ناموس نبوت ہو جسے کٹنے کا طریقہ، ملت کے جوانوں کو وہ گردن و سر دے. آصف کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے، موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے. وآخر دعوانا الحمد